بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج ہم بات کریں گے صلح حدیبیہ۔ خندق کی جنگ جیتنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہوا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے روکا جائے۔ اس خبر کے ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیش قدمی کو روک دیا اور ان لوگوں کو کہا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ وہ بندہ واپس گیا اور مکہ والوں کو کہا، میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا ہے مگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بادشاہ کوئی نہیں دیکھا۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ اس پانی کے قطرے کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ ایسے عظیم انسان سے لڑنا ناممکن سی بات ہے۔ پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، آپ جا کر بات کرو، تو انہوں نے کہا، نہیں، میرا کوئی رشتہ دار اتنا امیر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق بنو عدی سے تھا جو کہ قریش میں تھا، مگر اتنا طاقتور گھرانہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق بنو امیہ سے تھا جو کہ بڑے امیر فیملی تھی۔ اس بنو امیہ نے 100 سال تک حکومت بھی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بنو امیہ بھیجا تاکہ انہیں عمرہ کرنے کا پیغام پہنچا سکے۔ کچھ دن گزرے کے بعد میں ایک افواہ پھیل گئی کہ کافروں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے یہ بیعت دی کہ اگر کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو اپنی جانیں پیش کریں گے اور ہم بدلہ لیں گے عثمان کا۔ بعد میں پتہ چلا کہ خبر جھوٹی تھی، مگر مکہ والوں نے انہیں ٹھہرایا ہوا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے واپس آ گئے۔ مگر مکہ والوں کو یہ پیغام مل گیا کہ آپ یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ آخر مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ صلح حدیبیہ۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ مسلمان اس سال نہیں اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے۔ 10 سال کے لیے کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوگی۔ اگر مدینہ سے کوئی آدمی جائے اسلام چھوڑ کر تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے اسلام قبول کر کے اسے واپس کرنا ہوگا۔ کسی بھی صحابی کو یہ معاہدہ پسند تو نہیں آیا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ سہیل بن عمرو مکہ کی طرف سے یہ معاہدہ لکھ رہا تھا۔ جیسے ہی یہ معاہدہ اپروو ہوا، اس کا اپنا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بھاگ کر اسلام قبول کر کے یہاں پہنچ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، دیکھو اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، اب ہم اپنے وعدے کو نہیں توڑ سکتے۔ ایک دفعہ ایک عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئی، مگر اس عورت کو واپس نہیں کیا گیا کیونکہ معاہدے میں کسی عورت یا بچے کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ آخر ایک شخص آیا، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی واپس بھیج دیا، مگر وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان رہنے لگے۔ پھر جو لوگ مکہ سے مدینہ آتے تھے انہیں واپس بھیجتے، مگر وہ ابو نصیر کے ساتھ رہنے لگے اور یہاں ایک پورا قبیلہ آباد ہو گیا۔ یہ علاقہ مکہ اور شام کے پاس کا علاقہ تھا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے مکہ والوں سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ آخر کار مکہ والوں نے تنگ آ کر اس معاہدے کا تیسرا حصہ جو تھا وہ ختم کر دیا اور کہا کہ مکہ سے مدینے آنے والوں کو اچھے طریقے سے رکھنے کو کہہ دیا کہ ان کا خیال رکھیں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر جتنے امپائر تھے سب کو اسلام کا پیغام بھیجنا شروع کر دیا۔ حبشہ، رومن، ایران۔ حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور رومن کو یہ بات بہت عجیب لگی۔
اور ابو سفیان جو وہاں پہلے موجود تھے انہیں پوچھا تو انہوں نے ان کی ساری داستان سنائی۔ تو رومن بادشاہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے مگر عرب سے ہوگا یہ نہیں پتا تھا۔ ابو سفیان وہاں سے نکلا تو کہنے لگا کہ دیکھو رومن بھی یہ بات سن کر گھبرا گیا۔ تیسرا خط ایران خسرو کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا تم لوگ ریتلے علاقے عرب سے آ کر مجھے سکھاؤ گے، اور خط پھاڑ کر پھینک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے 2 لوگوں کو بھیجا مگر اسی بادشاہ کے بیٹے نے اسے مار دیا۔ قریش نے 2 سال بعد معاہدے کی خلاف ورزی بھی کر دی اور معاہدہ ختم ہو گیا۔ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پیش قدمی کی۔ کسی خون ریزی کے بغیر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کا ذکر قرآن کی سورہ فتح نازل ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے بعد عرب تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہوئے اور اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ یہ اسلام کا بہت زبردست معاہدہ تھا۔ اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور اچھی ویڈیوز بنا سکیں، اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم۔